آپ صرف چند ہوشربا حقائق آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتی ہے، اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے ہیں. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسڈس ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ، یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹری؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا، آپ نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا، تب سے یہ ملک، جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب جے آئی ٹیز بنی، پاکستان کی تاریخ کی پہلی جے آئی ٹی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی، ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا، پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تا حیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تا حیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں، فاضل ججز ہیں، انصاف کرنے والے ججز ہیں، اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں، کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے. وہ والے ججز ہیں، ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ ایک یا دو ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں، اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں، بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں، انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے، 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر، سسیلین مافیا، شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا. اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دیے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ، سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے، جہاں جرم ہوتا ہے، اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا، گاڈ فادر، سب کچھ کہہ کے اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس، میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پیناما کا کیس چل رہا تھا، اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے، جسٹس کھوسا نے، میں ایکس وائی زیڈ نہیں کہتی، میں نام لیتی ہوں، جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو، میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سنتا ہوں. دیر بائی میڈنگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو اور میں تمہاری مدد کروں. ہم نکالتے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا، نکالا گیا ان کو اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں، سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں، ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا، وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش ہوتا تھا. پیش نہیں ہوتا تھا، بیٹھ کے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا، تالیاں بجاتا تھا، چھلانگے لگاتا تھا. اور کسی میں اتنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پیناما کی کاروائی دیکھتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا. کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو، تم یہاں کورٹ روم نمبر 1 میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا،
وہ کورٹ کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ انصاف کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ عدل کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ ان ججز کا مذاق اڑا رہا تھا جو 5 بینچ کا اسکواڈ بیٹھا ہوا تھا، ان کا مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں اشتہاری ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو. اور پھر بات وہاں پر نہیں رکی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن چن کے باہر کیا گیا، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تھی. طلال چودھری، دانیال عزیز صاحب، سب کی بات آپ لے آئیں، آج تک ڈسکوالیفائڈ ہیں. اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں. وہ ویڈیو سب نے دیکھی، بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر. تنقید بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر ہو تو وہ تنقید اچھی لگتی ہے، ایشوز پہ بیسڈ اگر تنقید ہو تو اچھی لگتی ہے. لیکن آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے، میرے فون میں ہے، کہیں تو دکھا دیتی ہوں. ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب یو کے میں پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی تھی تو جن 5 ججز نے عمران کی آئین شکنی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین ٹوٹا ہے، تو ان 5 ججز کی تصویر گاڑی کے شیشے پہ لگا کر جوتوں کے ساتھ ان کو مارا گیا. پوری دنیا میں نے وہ ویڈیو دیکھی. توہین اس کو کہتے ہیں. کس پر لگی توہین؟ بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تو کیا اب فیصلوں کا یا انصاف کا معیار ہوگا کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے گالی کون دیتا ہے، سب سے بڑھ کے بدتمیزی کون کرتا ہے، سب سے بڑھ کے غنڈہ گردی کون کرتا ہے؟ تو پھر اس معیار پہ تو ایک ہی انسان پورا اترتا ہے، اس کا نام ہے عمران خان. تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ والا ماحول لے کر آنا کہ جو سب سے بڑھ کے گالی دے گا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا، جو سب سے زیادہ بلی کرے گا اداروں کو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا، اگر آپ تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے، انصاف کی کیا اسٹیٹ ہے. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا. گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو، سول نافرمانی کرو، بل جلاؤ، پی ٹی وی پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو، سپریم کورٹ کے آگے شلواریں ٹانگو اور شارع دستور پہ قبریں کھودو، کفن پہن کے آ جاؤ. کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ لیکن کیا کسی عدالت میں اس کے خلاف سو موٹو لینے کی ہمت ہے؟ یا وہ سو موٹو سارے مسلم لیگ اور ایلائز کی حکومت کے لیے؟ پھر ابھی کی بات ہے، جب دھرنے کی کال دی، لانگ مارچ کی کال دی، تو ریڈ زون میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی. سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی اور وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا اور آ گئے ادھر جہاں پر منع کیا گیا تھا، ڈی چوک میں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کیا جواب دے رہی ہے؟ سپریم کورٹ اگلے دن یہ فرما رہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک احکامات ہی نہ پہنچے ہوں. مطلب 22 کروڑ کو احکامات کا پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، صرف عمران خان صاحب کو نہیں پتہ، جو فون پکڑ کے ٹویٹس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا نمائندہ عدالت میں کھڑا ہے، ان کو نہیں پتہ، باقی سب کو پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اجازت دینی تھی تو اس نے اپنی جو ان کی پوری زندگی کی ایک ہی کارکردگی ہے غنڈہ گردی، جب آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے پورا دارالخلافہ جو ہے اس میں آگ لگا دی، لٹرلی آگ لگا دی اسلام آباد کے اندر. یہ بھی بد نصیبی اور یہ بھی داغ جو ہے وہ عمران کے ماتھے پہ لکھا گیا، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود. اور اگلے دن سپریم کورٹ کیا فرماتی ہے؟ جج صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو آنسو گیس کے اثرات تھے شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو گرین بیلٹس کو، شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو املاک کو. آپ اندازہ کریں کہ یہ یہاں جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا، نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو اقامہ پر نکال کے باہر کیا. پھر ایسے شخص کو اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا.
صادق اور امین ڈکلیئر کیا.